بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اذان دینے شروع اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ وہ ٹائم تھا اذان کا جب اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے، تو جب اس سینٹینس سے پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، he couldn't speak, his throat choked and he felt unconscious. پھر اٹھے، پھر ٹرائی کی، پھر گر گئے. 3 دن تک یہ ٹرائی کرتے تھے. he couldn't give the اذان. دوسرے صحابے اذان کمپلیٹ کرتے تھے. and he left مدینہ. بلال رضی اللہ عنہ he went to Damascus اور جہاد، اور ریکویسٹ کی ابو بکر صدیق کو مجھے جہاد پہ بھیجیں. I cannot live in مدینہ، کیونکہ ہر گلی ہر جگہ مجھے میرے محبوب کی یاد دلاتی ہے. he couldn't live in مدینہ. he left. اور جب ڈماسکس جہاد پہ چلے گئے لڑتے رہے تو اللہ کے نبی خواب میں آئے اور کہا کہ why such dryness یا بلال، اتنی دوری کیوں ہے بلال، ہمیں تو ملنے کیوں نہیں آتے. تو بلال رضی اللہ عنہ اسی ٹائم اٹھے اور اپنے گھوڑے کو لات ماری اور دوڑاتے دوڑاتے مدینہ آئے اور قبر پہ لیٹ گئے. اللہ کے نبی قبر کو حق کر کے لیٹ گئے کہ یا رسول اللہ I'm here to meet you. اور امام حسن اور حسین نے دیکھا بلال آ گئے ہیں تو ریکویسٹ کی کہ اے بلال آپ اذان دیں. تو اب اللہ کے نبی کے نواز سے ان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، تو اٹھے اور چھت پہ چڑھے. تو جب یہ اذان کی آواز دینا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حدیث میں آتا ہے the مدینہ erupted with people. لوگ اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے اور ان کو اللہ کے نبی کا دور یاد آ گیا کہ شاید اللہ کے نبی ابھی آج اور نماز لیڈ کروائیں، کیونکہ بلال کی آذان سے اللہ کے نبی کے ساتھ یادیں تازہ تھیں ان کی. یہ 20 سال بعد بھی ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت تازہ تھی اور جاگ رہی تھی. ہمیں تو 2-3 گھنٹے سب بھلا دیتے ہیں. تو مدینہ سے لوگ روتے ہوئے ہر چیز چھوڑ کے باہر آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آج اور نماز لیڈ کروائے. And he couldn't complete the azan after seeing کہ Prophet نہیں آ رہا. اور پتہ ہے کیا، جب مسجد اقصی فتح کی گئی، عمر بن خطاب he left مدینہ towards مسجد اقصی، تو تمام صحابہ اکٹھے تھے وہاں پہ. ابو بکر بن جراح، طلحہ بن عبید اللہ، عمر بن خطاب، عبد الرحمن بن عوف، تمام بڑے بڑے صحابہ. اور اسلام پھیل چکا ہے اور مسجد اقصی فتح ہو گیا، ڈماسکس فتح ہو گیا اور کٹھے ہیں. تو عمر بن خطاب کو صحابہ نے کہا کہ آپ بلال کو بولیں کہ اذان دیں، مسجد اقصی کی جو اذان ہے بلال دیں گے. تو جب بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو سارے صحابہ they started crying کہ اسلام کتنا پھیل چکا ہے لیکن اللہ کے نبی ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور ان کی داڑیاں بھر گئی اس سے. So, and he said ashhadu anna Muhammad رسول اللہ, and the Sahaba were weeping in the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. بلال رضی اللہ عنہ when he was on his death bed ان کی بیوی نا بڑی مایوس اور اداس, and she said واہ حزنا واہ حزنا, what a grief, what a sad day it is کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا رہا ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا تقول واہ حزنا بل تقول واہ فرحا, یہ مت کہو کہ کتنا آج اداس دن ہے بلکہ کہو کہ آج کتنا خوشی کا دن ہے, کیونکہ میں رسول اللہ سے اور صحابہ سے ملنے جا رہا ہوں آج. on his death bed, موت کا خوف نہیں, اس دنیا سے جا رہا ہوں کوئی خوف نہیں کہ بس دنیا ختم ہو رہی ہے اب میری موت آ گئی, نہیں, یہ خوشی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں. ایک شخص تھا جو کہ کہتا تھا کہ اگر میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا. تو اس نے خواب دیکھا ایک کہ کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا. آج بھی بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر اس دور میں ہوتے تو ہم کیا کرتے اور صحابہ نے کیا کیا, ہم جو کرتے تو وہ سوچنے والی چیز تھی. تو اس شخص نے خواب دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی, کیونکہ وہ ریسنٹ ٹائم کی بات, اس نے خواب دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اور صحابہ بھی ساتھ ہیں اور وہ اس ٹائم میں ہے,
اور وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اپ ہل کلائم کر کسی پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں وہ لوگ. تو گاڑی کی اچانک سے کیا ہوتا ہے, بریکس فیل ہوتی ہیں اور انجن فیل ہو جاتا ہے, اور گاڑی کیا ہوتی ہے, پیچھے جانا شروع کر دیتی ہے. تو وہ پریشان تھے کہ اللہ کے نبی ساتھ بیٹھے, کچھ ہو نہ جائے انہیں. وہ فوراً سے گاڑی سے اترتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ پتھر کہاں پہ ہیں اور میں فوراً سے گاڑی کو روکوں. جب وہ بھاگتا بھاگتا جاتا اور پتھر ڈھونڈ کے لے کے آتا اور گاڑی پیچھے جا رہی ہوتی ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ صحابہ نے پتھر کی تلاش نہیں کی, رادر صحابہ اپنے سر ٹائر کے نیچے رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. تو جب وہ اٹھا تو اس کو احساس ہو گیا کہ واقعتاً صحابہ کی محبت کو ہم کبھی پہنچ نہیں سکتے, ہم کبھی وہ کام کر ہی نہیں سکتے صحابہ نے کیا تھا. اچھا, اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سی دا پروفٹ ان ڈریم. میں آپ کو ایک اس کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک شیخ تھے, ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو ان شیخ نے کہا کہ آج رات تو میرے پاس گزارو, کھانا میرے ساتھ کھانا اور رات میرے ساتھ گزارنا. تو جب شیخ نے کھانا سرو کیا اس بندے کو, تو اس میں بہت زیادہ نمک ڈال دیا اور اسے کمرے میں پانی بھی نہیں رکھا. تو جب اس نے کھانا کھایا تو اس کو شدید پیاس لگی, تو رات کو جب کمرے گیا تو کمرے میں کیا پانی بھی نہیں تھا, تو وہ سو گیا خیر الٹیمیٹلی. اور جب صبح اٹھا تو شیخ نے پوچھا کہ تم نے رات و خواب میں کیا دیکھا؟ کہتے شیخ معذرت ہے کہ کھانا بہت نمکین تھا اور نمک بہت زیادہ تھا, تو میں بس بہت مشکل سے مجھے نیند آئی اور پیاس کی حالت میں نیند آئی, اور جب میں سویا تو دیکھا کہ میں بس پانی کے جگ پہ جگ پی رہا ہوں, اور میں پانی کے مطلب دریا میں کود رہا ہوں اور پانی پیتا جا رہا ہوں کیونکہ پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو شیخ نے کہا کہ جس چیز کی محبت اور شدت تمہارے دل میں ہوگی نا, تم اس چیز کو خواب میں دیکھو گے. اپنے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کی شدت پیدا کر لو, ان سے ملاقات کی شدت پیدا کر لو, اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع ہو جاؤ, تمہیں کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اللہ کے نبی خواب میں آ جائیں گے. تم بس اللہ کے نبی کی محبت کی شدت اپنے دل میں پیدا کر لو. تو میں بھی اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ بھی نا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو یا آپ اس دنیا میں دیکھیں یا آخرت میں ان کے ساتھ جا کے ملیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی سیرت کو پڑھیں, جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزاریں, جس طرح ان کا حولیہ تھا اس طرح اپنا حولیہ بنا لیں, جس طرح وہ چلتے تھے, جس طرح وہ رہتے تھے, جس طرح ان کا اخلاق تھا, جس طرح ان کی اللہ سے محبت تھی, اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے حوض کوثر میں ملاقات ہوگی.